یہ کہانی کسی دھماکے سے نہیں، ایک سوال سے شروع ہوتی ہے، ایسا سوال جو نقشے پر ایک ایسے نقطے تک لے جاتا ہے جس کا نام زیادہ تر لوگوں نے کبھی سنا بھی نہیں۔ ایک دور دراز جزیرہ، چاروں طرف بے کنار سمندر، اور اس خاموشی کے بیچ چھپی ہوئی وہ طاقت جس کے سائے میں پوری دنیا کی سیاست سانس لیتی ہے۔ پھر اچانک اسی خاموشی کو ایک خبر چیر دیتی ہے، ایک میزائل، ایک دھماکہ اور ایک ایسا ہدف جو ناقابل رسائی سمجھا جاتا تھا۔ فاصلے، دفاعی حصار، عالمی طاقت کا غرور، سب ایک لمحے میں سوال بنتے ہیں۔ لیکن اصل ہلچل دھماکے سے نہیں، اس کے بعد جنم لینے والی کہانیوں سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک کہانی کہتی ہے حملہ ڈیگو گارشیا پہ ایران نے کیا، دوسری کہتی ہے یہ کسی اور کا کھیل ہے، اور انہی دو بیانیوں کے درمیان سچ کہیں گم ہے۔ یہ صرف ایک حملے کی کہانی نہیں، یہ اس دنیا کی کہانی ہے جہاں حقیقت سے زیادہ اہم یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس پر یقین کرتے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ دنیا کے نقشے پر ایک نقطہ ڈھونڈتے ہیں جسے زیادہ تر لوگوں نے کبھی سنا تک نہیں ہوگا، ڈیگو گارشیا۔ یہ بحر ہند کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جو کسی بھی بر اعظم سے ہزاروں کلومیٹر دور مکمل طور پہ تنہا پانیوں میں کھڑا ہے۔ یہ جزیرہ برطانیہ کے زیر انتظام ہے، لیکن اصل میں یہ امریکہ کا سب سے طاقتور اور خفیہ فوجی اڈا ہے۔ یہاں سے امریکی B-52 بامبر جیٹس اڑان بھرتے ہیں، یہیں سے ڈرون آپریشن چلتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے امریکہ مشرق وسطیٰ سے لے کر ایشیا تک اپنی طاقت پھیلاتا ہے۔ اب ذرا فاصلے کا اندازہ لگائیں۔ ڈیگو گارشیا ایران کے جنوبی ساحل سے تقریباً 4000 کلومیٹر دور ہے۔ 4000 کلومیٹر، یہ وہ فاصلہ ہے جسے طے کرنے میں عام میزائلوں کو وقت لگتا ہے، اور وہ یہ فاصلہ ہے جسے عام طور پہ صرف بین البراعظمی بیلسٹک میزائل یعنی ICBM ہی طے کر سکتے ہیں۔ اب جو خبر آئی وہ خبر یہ تھی جو خبر رساں ایجنسیوں نے دی کہ ڈیگو گارشیا کے امریکی اڈے پر ایک میزائل حملہ ہوا۔ دھماکے کی آوازیں سنی گئیں، فوجی اڈے پر الرٹ جاری ہوا، چند ہی گھنٹوں میں یہ خبر پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لیکن جیسے یہ خبر پھیلی ویسے ہی ایک اور خبر بھی پھیلنے لگی۔ کچھ ذرائع نے بتایا کہ یہ حملہ ایران نے کیا، کہ ایران نے اپنا نیا میزائل آزمایا ہے جو 4000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کر سکتا ہے، کہ ایران کے پاس اب وہ صلاحیت ہے جسے پینٹاگون برسوں سے ڈرتا تھا، اور پھر بالکل اسی وقت جیسے کوئی منصوبہ پہلے سے ترتیب دیا گیا ہو، اسرائیلی میڈیا پر ایک اور روایت سامنے آتی۔ اب اس میڈیا پر جو سرکاری نہیں ہے، اس میڈیا پر جو نیم سرکاری بھی نہیں ہے، اس میڈیا پر جو سوشل میڈیا ہے، اب اس کے اوپر تجزیہ کار کون تھے؟ جو امریکن لابی سمجھے جاتے ہیں، وہ جو یورپین سمجھے جاتے ہیں، وہ جو ادھر کی تھاٹ رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حملہ ایران نے نہیں کیا بلکہ اسرائیل نے کیا، اور اسرائیل نے یہ حملہ اپنی جدید ترین ڈیزل الیکٹرک آبدوزوں میں سے کسی ایک کے ذریعے کیا جو بحر ہند میں پوشیدہ طور پر موجود ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے بڑے واقعے پہ دو متضاد بیانیے کیسے ممکن ہیں، اور اسرائیل امریکی اہداف کے اوپر حملہ کیوں کرے گا، اور وہاں تک جہاں پہ ایران پہنچ بھی نہیں سکتا؟ تو اصل میں ہوا کیا؟ یہی وہ معاملہ ہے جہاں یہ کہانی اپنی اصل شکل میں کھلتی ہے۔ پہلے بیانیے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بیانیہ جو یہ کہتا ہے کہ ایران نے یہ حملہ کیا، اگر یہ سچ ہے تو اس کے معنی بہت گہرے ہیں۔ ایران پر برسوں سے یہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ بین البراعظمی بیلسٹک میزائل بنا رہا ہے۔ خاص طور پہ اسرائیل نے گزشتہ کئی سالوں سے اقوام متحدہ میں، امریکی کانگریس میں، یورپی پارلیمان میں یہی کہا کہ ایران کے میزائل پروگرام کو روکا جائے، کیونکہ وہ ایسے میزائل بنا رہا ہے جو صرف ایران اور اسرائیل کے درمیان کی حد تک نہیں بلکہ پورے یورپ اور امریکہ تک جا سکتے ہیں۔ 2018 میں جب ٹرمپ نے جوہری معاہدے سے امریکہ کو نکالا تو ان کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس معاہدے میں ایران کے میزائل پروگرام پہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے اسی سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وہ مشہور تصویری پریزنٹیشن دی جس میں انہوں نے ایران کے خفیہ میزائل ڈپو کا نقشہ دکھایا، اور ان کا کہنا تھا کہ ایران دھوکہ دے رہا ہے، اس کے پاس ایسے میزائل بھی ہیں جو یورپ کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اب اگر آج یہ ثابت ہو جائے کہ ایران نے واقعی 4000 کلومیٹر دور واقع ڈیگو گارشیا پہ حملہ کیا تو اسرائیل کے تو تمام پرانے دعوے یکدم سچے نظر آنے لگیں گے۔ یورپ کی وہ طاقتیں جو اب تک اس جنگ میں کودنے سے گریزاں ہیں، جو ایران کو معصوم مانتی ہیں، ان کے سامنے ایک نیا خطرہ ہوگا، اور وہ یہ کہ اگر ایران اتنی دور تک مار سکتا ہے تو کل ہمیں بھی مار سکتا ہے، اور پھر وہ شاید اس جنگ میں شامل ہونے پر مجبور ہو جائے۔ یہ وہ خواب ہے جو شاید واشنگٹن اور تل ابیب برسوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن دوسرا بیانیہ یہ کہتا ہے کہ یہ حملہ اصل میں ایران نے نہیں، اسرائیل نے کیا، اور یہ بیانیہ بھی اتنا ہی مضبوط ہے بلکہ کچھ حلقوں میں اسے زیادہ مضبوط سمجھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل کے پاس ڈیزل الیکٹرک آبدوزوں کا ایک ایسا بیڑا موجود ہے جو دنیا کی بہترین آبدوزوں میں شمار ہوتا ہے۔
یہ آپ دوسیں جرمنی میں بنی ہیں، انہیں ڈالفن کلاس کہا جاتا ہے اور وہ ایسی جدید ترین کروز میزلز لے کے جا سکتی ہیں جو پانی کے اندر سے داخل جا سکتے ہیں اور سینکڑوں کلومیٹر دور اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسرائیل نے ماضی میں بھی ایسے حملے کیے ہیں۔ 2010 کی دہائی میں جب ایران کے جوہری سائنسدان قتل ہوئے تھے، جب ایرانی میزائل ڈپو پھٹے تھے، جب ایران کی جوہری تنصیبات میں سٹکس نیٹ نامی وائرس پھیلایا گیا تھا، تو ان میں سے اکثر کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسرائیل ڈیگو گارشیا پہ حملہ کیوں کرے گا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ایران پہ الزام لگے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ ثابت ہو کہ ایران کے پاس یہ میزائل ہیں تاکہ یورپ ڈر جائے اور اس جنگ میں شامل ہو۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، شاید اسرائیل یہ بھی دکھانا چاہتا ہے کہ وہ خود امریکہ کے سب سے محفوظ ترین اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو کیا وہ یہ دکھائے گا؟ قطعی طور پہ نہیں۔ امریکہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر تم نے ہمارا ساتھ چھوڑا تو ہم تمہارے لیے مسائل پیدا کریں گے؟ قطعی طور پہ نہیں۔ یہ دونوں بیانیے جس نقطے پر آ کر ٹکراتے ہیں، وہ نقطہ یہ ہے کہ کسی کو بھی یقین نہیں کہ اصل میں کیا ہوا، اور اس غیر یقینی صورتحال میں ہر فریق اپنے مفاد کے مطابق اس واقعے کا استعمال کر رہا ہے۔ اب اس کے بیچ میں موجود سب سے اہم سوال کے اوپر آتے ہیں کہ اگر ایران کے پاس واقعی 4000 کلومیٹر دور تک بار کرنے والے میزائل ہیں تو ایران انہیں کیوں استعمال کرے گا، اور خاص طور پہ اس وقت کیوں جب خود ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ وہ مذاکرات کے لیے دیکھ رہا ہے، اور جب وہ خود نیٹو کو یہ کہتا ہے کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، نیٹو انکار کر دیتا ہے ساتھ میں آنے سے۔ ہمیں ایران کی حکمت عملی کو سمجھنا ہے۔ ایران نے پوری جنگ میں یہ واضح کیا کہ وہ صرف ان اہداف کو نشانہ بنائے گا جو براہ راست اس پر حملہ کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بارہا کہا کہ ایران شہری تنصیبات پہ حملہ نہیں کرے گا، اور اگر وہ حملہ کرے گا تو اس کی ذمہ داری قبول کرے گا۔ ڈیگو گارشیا پر حملے کی ذمہ داری ایران نے قبول نہیں کی، نہ تو ایرانی حکومت نے کوئی بیان جاری کیا، نہ ایرانی میڈیا نے اسے اپنی فتح قرار دیا۔ یہ خاموشی خود اپنے آپ میں ایک بڑا اشارہ ہے، کیونکہ اگر ایران نے واقعی یہ کارنامہ انجام دیا ہوتا تو وہ اسے چھپاتا نہیں، پوری دنیا کے سامنے اس کا ڈھنڈورا پیٹتا۔ اس سے ان کا مورال بڑھتا، دشمن کا مورال گرتا، خطے میں ان کی پوزیشن مضبوط ہوتی، یورپ کو پیغام جاتا کہ تم نہیں آئے تو ٹھیک ہے، اگر آؤ گے تو تمہاری زمین تک بھی ہماری دسترس ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایران نے خاموشی اختیار کی ہے۔ خاموشی بتاتی ہے کہ یا تو ایران کا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں، یا پھر وہ اسے تسلیم نہیں کرنا چاہتا۔ اب دوسری صورت بھی ممکن ہے، شاید ایران کے پاس واقعی یہ میزائل ہوں لیکن وہ ابھی انہیں استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت یورپ کی تمام بڑی طاقتیں، فرانس، جرمنی، برطانیہ، اٹلی، یہ سب اس جنگ سے باہر ہیں۔ وہ ٹرمپ کی پالیسی سے خوش نہیں ہیں، وہ اسرائیل کے اقدامات سے خوش نہیں ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ جنگ ان کے دروازے تک پہنچے۔ اب اگر ایران آج یورپ کو یہ پیغام دے کہ دیکھو ہم تمہارے گھر تک پہنچ سکتے ہیں، تو یہ پیغام الٹا اثر کرے گا۔ یورپ ڈرے گا، ڈر کر وہ شاید امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل جائے۔ یہ وہ چیز ہے جو ایران کبھی نہیں چاہتا، اور ایران چاہتا ہے کہ یورپ غیر جانبدار رہے، کہ وہ امریکہ کو اس جنگ میں تنہا چھوڑے۔ اس لیے ایران کے پاس یورپ کو ڈرانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ اس کے برعکس اگر یہ حملہ اسرائیل نے کیا ہے تو اس کا مقصد بالکل یہی ہے کہ یورپ کو ڈرایا جائے، یورپ کو دکھایا جائے کہ ایران خطرناک ہے، اور پھر یورپ کو جنگ میں گھسیٹا جائے۔ یہ وہ کلاسک فالس فلیگ سٹریٹجی ہے جس کی مثالیں ہم نے ماضی میں کئی بار دیکھی ہیں۔ اب اس پوری الجھن کے بیچ میں ٹرمپ کا 5 روزہ جنگ بندی کا اعلان آ جاتا ہے۔ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ وہ جنگ کو 5 دن کے لیے روک رہا ہے، یعنی ان کے پاور پلانٹس پہ حملے کو۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ وہی امکانات ہیں جو دو بنتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ہار مان رہا ہے، وہ سمجھ چکا ہے کہ ایران کو روایتی جنگ میں نہیں ہرایا جا سکتا، آبنائے ہرمز بند ہے، اس کے اتحادی اس کا ساتھ نہیں دے رہے، امریکی عوام اس جنگ سے تنگ آ چکے ہیں، اس لیے وہ ایک عارضی جنگ بندی کے ذریعے وقت جو ہے اس کو بائی کر رہا ہے تاکہ کوئی ایسا راستہ نکلے جس سے وہ اپنی شکست کو شکست نہ کہہ سکے۔ دوسرا امکان یہ کہ جنگ بندی ایک نیا حملہ کرنے کی تیاری ہے۔ وہ 5 دن میں اپنی فوجیں دوبارہ منظم کرے گا، نئے ہتھیار بھیجے گا، پھر ایران پہ ایسا حملہ کرے گا جس سے وہ ایک بار اور ہمیشہ کے لیے ختم ہونے کی ڈگار پہ ہو۔ ڈیگو گارشیا کا واقعہ اس دوسرے امکان کو مزید تقویت دیتا ہے، کیونکہ اگر ٹرمپ واقعی ہار مان رہا ہے تو اسے جنگ بندی کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ سکتا تھا، لیکن اس نے اعلان کیا، اور پھر ہمیں اس سے پہلے ڈیگو گارشیا پہ حملے کی خبر آئی ہوئی۔ اور یہ حملہ اس بات کا اشارہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کے کچھ بڑی سکیم کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، اور خار کے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ مزید جو آئی لینڈ ہے جو اس کے اطراف میں لگتا ہے ایران پہ، ان پہ بھی حملہ ہو، اور شاید یہ حملہ جو ہے وہ اسرائیل کرے اور ایران پہ پھر سے الزام لگائے۔ ٹرمپ 5 دن کی جنگ بندی کے بعد کہے کہ دیکھو ایران نے جنگ بندی کے باوجود جو ہے وہ حملے کیے ہیں، اور ان حملوں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، اور ہم نے جواباً ان پہ حملے کیے ہیں۔ یہ وہی پرانا فارمولہ ہے جو عراق جنگ سے پہلے بھی استعمال ہوا، جو ویتنام جنگ سے پہلے بھی استعمال ہوا، شاید آج بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اس پوری کہانی کو ایک ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو بحر ہند کے بیچ میں ایک جزیرہ ہے جو 4000 کلومیٹر ہے، اس پر میزائل گرتا ہے، کوئی نہیں جانتا میزائل کہاں سے آیا۔ ایران خاموش ہے، اسرائیل خاموش ہے، امریکہ خاموش ہے، لیکن خبریں دو مختلف سمتوں میں دوڑ رہی ہیں۔ ایک طرف وہ خبریں جو ایران نے
حملہ کیا اس کے بارے میں بتاتی ہیں. اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو برسوں سے کہہ رہے تھے کہ ایران کے پاس بین البراعظمی میزائل ہے. دوسری طرف وہ خبریں ہیں جو کہتی ہیں اسرائیل نے ہی کیا, اور اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اسرائیل امریکہ کو جنگ میں گہرا دھکیلنا چاہتا ہے اور یورپ کو اس معاملے کے اندر لانا چاہتا ہے. دوہرے بیانیے کے بیچ میں یہ 5 روزہ توقف کھڑا ہے, اور دیکھیے کہ آنے والے دنوں میں اور کیا چیزیں سننے کو ملتی ہیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ کے بعد.